نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار بے شک وہی ہیں فساد کرنے والے اور لیکن شعور نہیں رکھتے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، صحابہ کرام ایمان لائیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ خبردار بے شک وہ خود ہی بے وقوف اور کم عقل ہیں اور لیکن جانتے نہیں ہیں۔ تیسری جماعت جو منافقین کی ہے، ان کی خرابیوں کا اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کے دوسرے رکوع میں تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ مقصد اہل ایمان کو ان خرابیوں سے اور خباثتوں سے بچانا ہے کہ تم کبھی بھی منافقین کی جو خصلتیں ہیں انہیں نہ اپنانا، تم ہمیشہ پکے اور مضبوط ایمان والے بندے بن کر رہو۔ فرمایا کہ ان کی خباثتوں میں سے خباثت یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، بربادی پھیرتے ہیں۔ ایک فساد ہوتا ہے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، قتل و غارت ہے، چوری ڈاکہ ہے، ناجائز کسی کا مال ہتھیانا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان ان کو فساد سمجھتا ہے۔ یہ کیا فساد کر رہے ہو، کیا تم نے فساد مچایا ہوا ہے؟ یہ فساد محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ بعض فساد ایسے ہیں جو آنکھوں سے بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن وہ فساد قتل و غارت گری کے فساد سے بھی زیادہ ہیں۔ اب یہ جو حسد ہے، دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلنا ہے اور یہ چاہنا ہے کہ یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، یہ نعمت چلی جائے،
یہ ایسا فساد ہے کہ ظاہری فساد سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہے گا اور اس سے نفرت کرتا رہے گا، اس کی نعمت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، دلوں کے اندر منافقتیں پیدا ہوں گی، زبان سے کچھ ہوگا، اندر سے کچھ ہوگا، بظاہر خیر خواہ بنے گا، حقیقت میں بدخواہ ہوگا، اس کی برائی چاہے گا، نقصان چاہے گا، کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے ہی نہیں دے گا جس سے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، اسے ضرور اختیار کرے گا، ضرور لے کر آئے گا کہ اس کا نقصان ہو، یہ برباد ہو جائے۔ اس سے جو معاشرے بگڑتے ہیں، قومیں بگڑتی ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں، شہر برباد ہوتے ہیں، وہ چوری اور ڈاکے سے اتنا بڑا فساد نہیں ہوتا اور فتنہ نہیں ہوتا ہے جتنا ان چیزوں سے فساد ہو رہا ہوتا ہے۔ گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں لگتے کہ کیسے گھر تباہ ہوئے ہیں۔ دو بھائی ایسی آپس میں نفرتیں اور مخالفتیں کہ کرتے 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 نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں، جانی دشمنوں سے بھی زیادہ دشمنی ان کے اندر چلی جاتی ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ منافقت سے، حسد سے، کینے سے، دلوں کے بغض سے۔ اس لیے جب انسان کوئی برائی اختیار کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، اس کی وجہ سے نحوستیں آتی ہیں، اس کی وجہ سے بے برکتیں آتی ہیں، اللہ کے غضب نازل ہوتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گھر گھر نہیں رہتا، وہ شہر شہر نہیں رہتا، وہ ملک ملک نہیں رہتا، بربادی پھر جاتی ہے۔ ساتھ منافقین جو عادات اپنائے ہوئے تھے، بظاہر کلمہ پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، لیکن اندر نفاق کے اندر سے نہیں مان رہے۔ فرمایا فساد ہے، نرا فساد ہے یہ جو کر رہے ہیں، فساد پھیلے گا، اس سے تباہی آئے گی، بربادی آئے گی۔ اس کی وجہ سے کوئی بھی بدعملی ہو وہ فساد کا ذریعہ اور تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جب ایک جنازہ دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ مستریح ہے، یہ مستراح ہے، یہ راحت حاصل کرنے والا ہے یا لوگ اس سے راحت حاصل کرنے والے ہیں؟ عرض کیا گیا کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ مرنے والا نیک آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، تو دنیا کی مشقتوں سے اس نے راحت حاصل کر لی، جان چھڑا گیا یہ، جو نیک اعمال اس نے کیا اور آخرت میں جمع کرائے وہیں پہنچ گئے۔ اور اگر یہ برا آدمی ہے تو اس کی وجہ سے جو دنیا کے اندر خرابیاں اور بربادیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو لعنت نازل ہوتی تھی، اللہ کا غضب تھا، سارے لوگوں نے اس کی وجہ سے آنے والی جو مصیبتیں تھیں اس سے آج راحت حاصل کر لی تھی، جو خاص اس کی وجہ سے آ رہی تھی۔ تو یہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اوروں کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے۔ اگر میں برا عمل کر رہا ہوں ٹھیک ہے، اس کا نقصان مجھے، لیکن اس کی وجہ سے جو بے برکتی آ رہی ہے، جو نحوستیں آ رہی ہیں، اس سے سارے ہی متاثر ہوں گے۔
سارا معاشرہ متاثر ہوگا۔ اور جہاں نیکی ہوتی ہیں اس نیکی کی وجہ سے اللہ کی جو رحمتیں نازل ہوں گی، جہاں اس کا فائدہ ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا، وہاں پر اوروں کو بھی فائدہ ہونا شروع ہو جائے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، ان کے ساتھ رہنے میں بھی فائدہ ہے، اور سب سے بڑا فائدہ تم بھی سچے بن جاؤ، ساتھ رہنے سے، دور رہنے سے نہیں، ساتھ رہنے سے سچائی آئے گی تمہارے اندر۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے لوگ ہیں جو ایمان لائے، لیکن مقام اور شان ان کا ہے جو آپ کی صحبت میں آئے ہیں، جو آپ کے پاس پہنچے ہیں، ان کا مقام اور ہے، ان کی شان اور ہے۔ تو الغرض انسان جو اعمال اختیار کرتا ہے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اگر بہتر چیز ہے تو اوروں کو بھی فائدہ ہوگا، اور اگر برا کام کر رہا ہے تو یہ فساد ہے، اس کا نقصان اوروں کو بھی ہوگا۔ اس لیے منافقین سے کہا جاتا تھا لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد نہ پھیلا۔ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے کہ ہم تو ہیں ہی اصلاح کرنے والے، ہم سے بڑا مصلح کون ہو سکتا ہے، ہمارے تو تمہارے ساتھ بھی تعلقات ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، ہم تو میل جول چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مل کر رہیں سارے، کوئی نفرتیں نہ ہوں، کوئی دشمنیاں نہ ہوں، کوئی لڑائیاں نہ ہوں، ہم تو ختم کرنا چاہتے ہیں اسے، ہم سے بڑا مصلح کون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، یہ منافقین ہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم فسادی ہیں کہ نہیں۔ ضروری نہیں جو اصلاح کا دعوے دار ہوں وہ حقیقت میں بھی مصلح ہوں۔ دنیا کے اندر اصلاح کے نام پر بھی فساد ہوتا ہے، اصلاح کے نام پر بھی فساد ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، حقیقت میں فساد ہے۔ کیا دنیا کا جو آج علم بردار ہے امن کا، پوری دنیا میں امن بانٹتا پھرتا ہے، کیا وہ فساد کی سب سے بڑی وجہ خود نہیں ہے؟ سب سے بڑی وجہ خود ہے وہ، لیکن کبھی کس مسلمان ملک پر حملہ، کبھی کدھر، کام اس کے فسادی ہیں، لیکن دعویٰ اصلاح کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی ایک خرابی یہ بیان کی کہ یہ اپنے عیبوں کو ہنر سمجھتے ہیں، اپنے عیبوں کو ہنر سمجھتے ہیں عیب ہے ان کے، لیکن کہتے ہیں نا یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کا الٹ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائیں۔ الناس لوگ، مراد اس سے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، کہ صرف زبان سے نہیں، وہ دل و جان سے ماننے والے ہیں، دل سے تسلیم کرنے والے ہیں، اس طرح کا ایمان لاؤ۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء، سفی کم عقل کو کہتے ہیں، حماقت کو کہتے ہیں، بے وقوف کو کہتے ہیں، کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کرام کو وہ کم عقل کہنے لگے کہ یہ کون سی عقل مندی ہے جو انہوں نے اختیار کی ہے، جس کا کاروبار تھا اس نے کاروبار چھوڑ دیا،
جس کے پاس پیسے تھے اس نے اسلام پر پیسے وار دیے، جان کی پرواہ بھی نہیں کر رہے، خاوند کدھر، بیوی کدھر، بیٹا کدھر، باپ کدھر، بیوی کدھر، ماں کدھر۔ یہ کوئی ایمان ہے؟ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ہم بھی اسی طریقے سے کریں، اپنا وطن مکہ چھوڑ کے آگے یہاں مدینہ میں گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ان کو یہ کم عقلی لگتی ہے، جبکہ اللہ کی نظر میں تو یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، لیکن ان کی نظر میں یہ کیا ہے؟ عیب ہے۔ پچھلی آیت میں کیا کہا؟ انہیں اپنے عیب ہنر نظر آتے ہیں، اور اس آیت میں فرمایا اوروں کے ہنر انہیں عیب نظر آتے ہیں۔ جو ہنر والی بات ہے، جو اچھی چیز ہے، وہ انہیں بری نظر آتی ہے۔ تو اس آیت نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایمان کا معیار قرار دیا، ایمان کا معیار قرار دیا۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان اس طرح لانا ہوگا جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے۔ ان جیسا ایمان ہوگا تو پھر وہ ایمان تمہارا معتبر سمجھا جائے گا، وہ ایمان نجات والا ایمان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی سپارے کے بالکل آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے لوگوں اگر تم ایمان لاؤ اس طرح کا جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت پا جاؤ گے، تم ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ کسوٹی اللہ نے صحابہ کے ایمان کو بنایا۔ اب ہر آدمی اپنے ایمان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان اور ان کے ایمان کے ترازو پر تولے، اگر اس کے موافق ہو تو سمجھ لے کہ میں ہدایت پر، اگر ایمان اس جیسا نہیں تو پھر اللہ کے ہاں وہ ایمان قابل قبول بھی نہیں۔ ان سے بہتر ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ جن کے ایمان پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے۔ ان سے بہتر تربیت یافتہ کون ہو سکتا ہے؟ جن کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ان سے بہتر ایمان والا ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ بات واضح طور پر یاد رکھ لینی چاہیے کہ کبھی کسی صحابی کو بھی ذرہ برابر بھی غلط نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ان کا ایمان وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو جن کا ایمان اللہ کو پسند ہے، بندہ کون ہوتا ہے ان کی کمزوریاں نکالنے والا؟ کہ فلاں صحابی نے ایسا کیا، بھئی تم کون ہو صحابہ کی غلطیاں نکالنے والے اور ان کا انصاف کرنے والے؟ یہ ان کا اور رب کا معاملہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا اولئک حزب اللہ، فرمایا کہ میرے حبیب جن کی آپ نے تربیت کی ہے یہ صحابہ آپ کے ہیں اور یہ جماعت میری ہیں۔ جو اللہ کی جماعت ہو، اللہ کا لشکر ہو، یہاں جو ملک کا لشکر ہے، فوج ہے، اس کے خلاف بولنا بغاوت سمجھا جاتا ہے، اور یہ بغاوت ہے۔ اور خدائی فوج کے خلاف بولنا کیا یہ بغاوت نہیں ہے؟ یہ بھی تو بغاوت ہے نا۔ اللہ نے صحابہ کو اپنی فوج فرمایا، اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی فوج ہے۔ تو وہاں بولنا بھی اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے۔ تو اس لیے اگر ہمیں بظاہر کوئی کمزوری نظر آئی، اول تو یہ ہے کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ کو قرآن سے دیکھنا چاہیے، تاریخ سے نہیں کہ فلاں نے یوں لکھا اور فلاں نے یوں لکھا۔ یہ دیکھو کہ رب نے کیا لکھوایا ہے قرآن میں۔ اور دوسری بات، اگر ہو بھی گئی ہے ان سے کوئی بات تو اللہ نے معاف کر دی ہے، ہم کون ہیں کہ ان کو پکڑ کے بیٹھے رہیں؟ اللہ نے بار بار کہہ دیا میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ ہر وہ
جو آپ کی مجلس میں 1 منٹ کے لیے کیوں نہیں آ گیا، جس نے چہرہ انور کا دیدار 1 منٹ کے لیے کیوں نہیں کر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے اور پکا جنتی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا، جب انہوں نے کہا کہ ان جیسا ایمان نہ 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 نہ، یہ تو کم عقلوں کا ایمان ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ، اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہ خود کم عقل ہیں، یہ بے وقوف ہیں، انہیں عقل ہی کوئی نہیں، ان سے بڑا احمق ہی کوئی نہیں، ولکن لا یعلمون، مزید برآں انہیں اپنی حماقت کا بھی علم نہیں ہے کہ ہم احمق ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ تو جہل مرکب ہے کہ ایک انسان کسی خرابی میں ہے، جہالت میں ہے، اور پھر پتہ بھی نہیں کہ میں جہالت میں ہوں، خرابی میں نہیں پتہ ہو تو آدمی کبھی نہ کبھی اس سے نکل آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، پتہ ہی نہ ہو تو کیسے رجوع کرے گا۔ معلوم ہوا کہ جو انسان صحابہ کو جیسا کہے گا اللہ اس کو بھی اس جیسا ہی کہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فسادی، اللہ نے کہا خود یہ فسادی۔ انہوں نے کہا یہ سفہا، اللہ نے کہا یہ خود سفہا، جو میرے صحابہ کو سفہا کہیں گے وہ خود سفہا۔ تو جو کہیں صحابہ معیار ایمان، گویا کہ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا کہ یہ بھی ایمان والے ہیں۔ جو صحابہ کی تعریف کرے گا اللہ ان کی تعریف کرے گا، جو یہ چاہتا ہے کہ ہماری تعریف ہو اسے چاہیے کہ وہ صحابہ کی تعریف کرے، ان کی شان کو بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو، منافقین کی برائیوں کو بیان کیا کہ وہ اپنے عیبوں کو ہنر سمجھتے ہیں اور دوسروں کے ہنروں کو عیب سمجھتے ہیں، جبکہ عقل مندی یہ ہے کہ ہنر کو ہنر کہنا چاہیے اور عیب کو عیب کہنا چاہیے۔ لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب انسان کی نظر ایسی ہو کہ لوگوں کے ہنر ہنر ہی نظر آئیں، اور یہ تب نظر آئیں گے جب انسان کا دل صاف ہوگا، دل کی پاکیزگی ہوگی۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ فرمائیں، ہماری نظروں کو پاکیزہ فرمائیں، اور منافقین کی خصلتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔